نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات الحمدللہ تراویح کی نماز میں 20واں پارہ پڑھا گیا۔ 20ویں پارے میں کچھ حصہ سورۃ النمل کا ہے، تو یہاں سے سورۃ النمل کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس کے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور توحید کے چند دلائل بیان کیے ہیں، اور سوالیہ انداز میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں کہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی برسا کے اس پانی کے ساتھ بڑے بارونق باغات دنیا میں اگائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ پھر اللہ کی توحید سے کیوں انحراف کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کون ذات ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا اور اس کے اندر نہریں جاری کی، اور یہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے قائم کیے، اور اسی طرح دو جو سمندر ہیں، دو دریا ہیں، ان کے درمیان پردہ لگا دیا کہ کھارا اور میٹھا آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ پھر کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ بے علمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو کہ مجبور کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلافت دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو فرمایا پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ پھر کیوں شرک کرتے ہیں؟ تو فرمایا یہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، اور کون جو ہے وہ تم پر ہوا چلاتا ہے خوشخبری لانے والی بارش سے پہلے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جب دلائل سے واضح ہو گیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو تعالی اللہ عما یشرکون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ اور پھر آگے سوال کیا کہ کون ہے جو مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اتنے دلائل کے باوجود اگر پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، تو قل ہاتوا برہانکم، پھر کوئی دلیل لاؤ۔ تو مشرکین کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے شرک کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چھپے ہوئے راز اور بھید ہیں، غیب کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو ہے نا وہ علم بہت کم ہے، گرا ہوا ہے، اور یہ آخرت کے معاملے میں بالکل شک میں ہے، اور یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے نا وہ استہزان کہتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اور وہ کہتے تھے یار ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا، اور یہ بالکل جو ہے نا وہ پہلوں کے قصے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں چلیں پھریں، آپ دیکھیں کہ جو مجرم تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ ان مشرکین اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو فرمایا ان پہ آپ پریشان نہ ہوں، جو مکر و فریب کرتے ہیں، چالیں کرتے ہیں، کرنے دیں، وہ وقت آیا تو ان سے جو ہے پوچھ لیں گے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ان سے کہہ دیں بالکل قریب ہے انشاءاللہ، جلدی نہ کرو، آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو پھر اس سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سے، زمین و آسمان میں جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ میں لکھ کے محفوظ بھی کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بڑی ہی معتدل کتاب ہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو آپس کے اختلافات تھے، یہ قرآن مجید نے ان کا بھی صحیح فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے،
اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، اور بعض کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کی شکل میں جو ہے وہ حلول کر چکے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ولد زنا ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ رحمت ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ جو ہے نا صرف ایمان والوں کو ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے خوب تبلیغ کر دی ہے، لہذا پریشان نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، آپ حق پر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کی سب مثال مردوں کی سی ہے، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی بے راہ ہو اور وہ جا بھی اس طرف راہ ہو، تو ان کو جس طرح کوئی آدمی نفع نہیں دے سکتا اور ان کو کوئی راہ ہدایت پہ نہیں لا سکتا، تو فرمایا اسی طرح جو کفار ہیں ان کو بھی کوئی راہ ہدایت پہ جو ہے نا آپ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ فرمایا کہ اندھے بے رہے ہیں اور یہ حق کی طرف توجہ ہی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کے ساتھ وہ باتیں کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ پھٹے گی اور اس سے ایک جانور نکلے گا جو عجیب الخلقت ہوگا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی نا، قیامت کی 3 نشانیاں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایمان لائے بھی گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک سورج مشرق سے جب مشرق کی بجائے جب مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے، اور دوسرا جب دجال آ جائے، اور تیسرا جو ہے نا جب وہ دابۃ الارض نکل آئے۔ تو فرمایا وہ لوگوں کے سامنے بات بھی کرے گا اور کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی پھر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو جھٹلانے والے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ہر ایک میں سے ہم ایک گروہ جو ہے نا وہ وہاں جمع کریں گے اور اکٹھا کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور جو ہے تم اپنے علم کے ساتھ ان کا احاطہ نہیں کر سکے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنے قدرت پہ دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ یہ اس میں سکون حاصل کرے، دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں اپنا کام کاج کریں، اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارا بے ہوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور سارے کے سارے پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متاثر نہیں کرنا چاہیں گے وہ بچ جائے گا۔ اور فرمایا کہ سارے کے سارے اس کے بعد میدان محشر میں عاجز ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور فرمایا یہ جو آج پہاڑ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو کہ یہ بڑے مضبوط ہیں لیکن وہ بادلوں کی طرح چلائے جا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو بڑا ہی مضبوط بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو آدمی نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کو بہتر بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مالی اعمال کا درجہ 700 گنا بڑھا کے عطا کریں گے، اور پھر جس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کریں گے۔ لیکن جو برائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ میں صرف اس شہر کا جو رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اس مکہ کو محترم بنایا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار رہوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے تم کو سناؤں۔ جو ہدایت حاصل کرے گا اس کو بھی اس ہدایت کا بھی فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو فرمایا میں تو ڈر سنانے والا ہوں، میں نے سنا دیا ہے، لہذا اب اگر کوئی گمراہی بھی اختیار کرے گا تو خود بخود ہی تباہ و برباد ہوگا، وہ کسی کا اور کا نقصان نہیں کرے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شکر کے فرمایا کہ یعنی آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ توحید و رسالت کو بالکل واضح کر دیا، اور فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کہ جن نشانیوں کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی مان لو گے، اور اسی طرح فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان لو گے،
اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو جب حق بالکل واضح ہو گیا، واضح طور پہ فتح ہوگی، تو سب کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پہ جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ سارے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آگے سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص کا نام سورۃ القصص اس لیے ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی شعیب علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقص علی القصص، کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے واقعات جو بیتے تھے وہ ان کو سنا دیے۔ تو قصص یہ قصۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہے واقعات۔ تو اس میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے اب جو واقعات تھے وہ سنائے، ان کا تذکرہ یہاں پر اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اس میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسالت اور اسی طرح قیامت کے احوال بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد قرآن و مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ تلک آیات الکتاب بالمبین، یہ جو آیتیں ابھی ہم آپ کو تلاوت کر کے سنائیں گے، فرمایا کہ یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہاں پر بڑی ترتیب کے ساتھ، اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا اور پھر کیسے مدین پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نبی بنا کے فرعون کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بچا لیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نوید ہے کہ ابھی تو آپ کی فتح کے، کامیابی کے کوئی اثرات نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آپ کو مدینہ لے جائیں گے، پھر مدینہ سے آپ فاتحانہ انداز میں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے استقلال کے ساتھ دین کی تبلیغ کی، آپ بھی کریں، اور جس طرح ان کو اللہ نے فتح دی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس نے زمین میں بڑی سرکشی کی، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو اس نے مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، اور مختلف یعنی جو ہے نا گروہ میں تقسیم کر دی، یعنی آپس میں اختلافات ڈلوا دیے، کوئی مذہبی، لسانی اور ہر اعتبار سے۔ اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں اور وہ لڑتے رہتے ہیں اور اپنی پھر حکمرانی کرتے رہتے ہیں۔ یہی فارمولہ جو ہے نا فرعون نے بھی آزمایا، اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کا جو تھا وہاں ان کو اس نے بالکل ہی تابع بنایا ہوا تھا، کمزور بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ان سے بگار وغیرہ لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس مظلوم قوم جو ہے اس پر احسان کریں، اور ان کو ہم جو ہے نا آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیں، اور ان کو ہم جو فرعون اور ان کی کابینہ اور اسی طرح فرعونیوں کے جو ممالک اور فرعونیوں کے جو گھر وغیرہ ہیں ان کا ان کو مالک بنا دیں، اور ان کو جو ہے نا ہم زمین میں ٹھکانہ دے دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، کہ یعنی فرعون وغیرہ نے بہت سارے بچے ذبح کروائے بنی اسرائیل کے، صرف اس ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون، حامان اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے وہ جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس سے ڈرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہماری حکمرانی کا زوال ہوگا، اللہ فرماتے پھر ہم نے چاہا کہ ہم اس کو دکھائیں، اور وہ دکھا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے بیان کیا کہ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، القاء کر دی کہ جب تک جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں چلتا تو آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں اپنے گھر میں، اور جب آپ کو خوف ہو کہ اب مخبری ہو جائے گی، پھر ان تک بات پہنچ جائے گی اور وہ آگے ان کو وہ قتل کروا دے گا، تو پھر فرمایا کہ آپ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، اور آپ غم اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونا، ہم آپ کی طرف ان کو واپس لٹائیں گے اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے صندوق میں بند کر کے ایک نہر میں ڈال دیا، اور وہ نہر فرعون کے باغات میں سے گزرتی تھی، اور وہاں فرعون کے ملازمین اور ان کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ بھی وہاں موجود تھی۔ جب انہوں نے صندوق جاتے دیکھا تو اس صندوق کو جو ہے نا کہا کہ پکڑ کے نکالو، جب وہ نکالا تو کھولا تو اس میں بڑا خوبصورت بچہ نکلا، اور ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام کلثوم لکھا ہے تفسیروں میں، ان کو بھی پیچھے بھیجا کہ آپ دیکھتی رہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے صندوق، اور انہوں نے پھر جب وہ فرعون کے ملازمین نے وہ بکسہ اور صندوق تابوت نکالا اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے اور فرعون کے محل میں لایا گیا، اور پھر حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، لہٰذا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو جو ہے بچہ بنا لیں گے، لہٰذا
اس کو اس کی پرورش کرنے کے لیے کچھ انتظامات کریں۔ تو چنانچہ فرعون نے جو ہے نا وہ عورتوں کو بلایا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے، اور دودھ پلانے کے لیے بہت ساری عورتیں آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہر ایک باری باری اپنے ہاتھ میں اٹھاتی اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں لیا۔ اور ادھر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئی، ان کا دل بے قرار ہو گیا، اور فرمایا قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ میں نے بیٹے کو اس طرح وہ سمندر میں ڈال دیا، یعنی پریشانی دریا میں ڈال دیا، پریشانی کے عالم میں وہ ظاہر بھی کر دیتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دل کو مضبوط کیا۔ تو خیر وہاں جب عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے تو کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے، اور یہ بڑی پریشانی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں بیٹھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں کوئی ایسا گھر تو میں نہ ایسا گھر نہ بتا دوں کہ جو اس کی پرورش کرے گا اور بڑے اچھے طریقے سے پرورش کرے گا، شاید ان کا بھی دودھ لے لے، ایک فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، چلو اس کو بلاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے لے آؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لائے تو انہوں نے دودھ پی لیا اپنی والدہ کا، اور سارے بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہیں اور جتنا خرچہ معاملات آپ کے ہم کریں گے، اور آپ اس کو دودھ پلائیں، لیکن انہوں نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں روزانہ بچے کو آپ کے پاس لے آؤں گی، آپ کو ملوا لوں گی، لیکن میں اپنے گھر میں رہ کے ان کی پرورش کروں گی۔ یہ بھی انہوں نے مان لیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے اپنے گھر میں ہی جو ان کی پرورش ہوئی، اور پھر روزانہ فرعون کے گھر میں ان کو لایا جاتا، اور پھر جب دودھ چھڑانے کی عمر، دودھ پینے کی عمر ختم ہوئی تو پھر خود ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ اور وہاں جب جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کر دی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی ایسا وقت تھا کہ جس وقت لوگ بہت کم باہر تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کیلوے وغیرہ کا وقت تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل تھا اور ایک قبطیوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا جو آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کو وہ دوسرا مار رہا تھا قبطی جو ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ خدا کے لیے مجھے چھڑا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو کہا یار چھوڑ دو اس کو، نہ ظلم کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں چھوڑتا۔ اس طرح تکرار ہوا، تو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اور فقضا علیہ، وہ ختم ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ یا اللہ یہ مجھ سے اپنے ساتھ زیادتی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، ہم نے معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے تو چھڑانے کے لیے مارا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میں آئندہ کسی جو ظالم کی جو ہے وہ پشت پناہی نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کچھ ڈر بھی تھا، کچھ خوف بھی تھا، اگلے دن وہاں ہی موجود تھے اسی علاقے میں، کہ اس بات سے ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل دے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیلی گزشتہ دن بھی لڑ رہا تھا، وہ آج کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑی تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ بھئی یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے چھڑاؤ۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کے بڑے سخت الفاظ مجھ سے کہا کہ آپ تو مجھے خود جھگڑالو لگتے ہو، کل بھی آپ لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ چلو ان کو چھڑا دیں، تو اس نے سمجھا کہ آپ مجھے مارنے لگے، تو وہ فوراً بولا، کہنے لگا جی اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ کل آپ نے بھی ایک آدمی قتل کر دیا اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ تو اصلاح کرنے والے نہیں، آپ تو یہاں اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ ظاہر ہے بنی اسرائیلی جو اس کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ جو دوسرا قبطی لڑ رہا تھا، تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کو پتہ چل گیا کہ کل جس کو مارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، اور اس نے یہ بات فرعون کی پارلیمنٹ تک پہنچا دی۔ اور فرعون کی پارلیمنٹ میں اب جو ہے وہ مشورہ شروع ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے قصاص میں، کہ انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ تو وہاں پر پارلیمنٹ میں ایک شخص موجود تھا جو فرعون کا کزن تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا حمایتی تھا، اور یہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، جس کو رجل المومن کہا گیا، آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، لہذا آپ ایسے کریں کہ یہاں سے نکل جائیں۔ اب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چکنے ہو کر وہاں سے نکل گئے، اور جب نکلے تو آگے ایک سیدھا راستہ جا رہا تھا مدین کی طرف، اس راستے پہ پڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور اللہ سے امید بھی رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھا راستہ دکھا دیں گے۔ چنانچہ کرتے کرتے جو ہے مدین پہنچے، اور مدین کا وہاں ایک کنواں تھا جس پہ جو ہے وہ اصحاب مدین کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔
تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ دو لڑکیاں ہیں وہ اپنے جانوروں کو ایک سائڈ پہ روکی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے جانور پیاسے ہوں تو وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پانی کی طرف، تو بڑی مشکل ہے ان کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چل کے گئے، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی، یہ جانور تمہارے بےتاب ہے پانی کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی جب تک یہ سارے چروائے پانی پلا کے واپس نہیں چلے جاتے اس وقت تک ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد صاحب بھی بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پکڑا اور اس کے ساتھ پانی نکالا، اور نکال کے لا کے ان کے جو جانوروں کے سامنے برتن تھا اس میں ڈالتے گئے، اور وہ جانور پانی پیتے گئے، یہاں تک کہ وہ سارے سیراب ہو گئے اور وہ جلدی گھر واپس چلی گئیں۔ جب جلدی گھر واپس گئیں تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جلدی آ گئی، یہ کس طرح، کیا مسئلہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح ایک نوجوان، بڑے بہایا نوجوان تھے، بڑے اچھے، انہوں نے جو ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پردیسی محسوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو بلا کے لاؤ، چلو اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اگر وہ پردیسی ہے تو اس کو مزدوری بھی دے دیتے ہیں۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اب جو بھی خیر آپ مجھے عطا کریں گے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ چنانچہ وہ ان میں سے ایک آئیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ ان میں سے ایک نے اپنے والد صاحب کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی کو اجرت پہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان کو رکھ لیں، یہ بڑے امانت دار بھی ہیں، قوی بھی ہیں۔ تو خیر جب وہ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے بات چیت ہوئی، سارا اپنا جو ہے نا وہ حال معاملہ سنایا، تو پھر انہوں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو، اب آپ جو ہے نا ہماری سلطنت میں ہیں، ان کے سلطنت سے آپ باہر ہو چکے ہیں، یہاں تک وہ نہیں آ سکتے، اور آپ ایسے کریں کہ اگر میرے پاس آپ جو ہے نا وہ 8 سال رہیں گے تو میری خدمت کریں گے اور میرے جانور وغیرہ کو چرائیں گے تو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کے نکاح کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے جی اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 8 سال تو ضرور پورے کریں گے، اور باقی کوشش کریں گے یہ وہ 2 سال اور بھی پورے ہو جائیں۔ تو خیر آپ فرمایا کہ جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، 10 سال رہے، اور وہاں ان کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا وعدہ نبھایا، پورا کیا، اور پھر جب وہ مدت پوری ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اب شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اب پیچھے جو ہے نا میری والدہ بھی ہے، اور اسی طرح بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، عائزہ اقارب بھی ہیں، تو اب 10 سال گزر چکے ہیں، شاید وہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اب گھر والوں کو لے کر اپنے علاقے جاتا ہوں مصر میں۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے تو طور پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو نبوت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ ہم کلامی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 معجزات عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، وہ اجدا بن گئی، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالتے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ 2 دلیلیں ہیں، ان کو لے کر جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ بھی قتل کیا تھا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، میرا جو بھائی ہے ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا آپ اس کو میرا پشت پناہ بنا کے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ درخواست قبول کر لی، ان کو بھی ساتھ نبوت میں شریک کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے پاس آئے تو فرعونی کہنے لگے جی یہ تو نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے اور یہ جادو گھڑنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے اور کس کے لیے اچھا یعنی انجام ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتے، تو آپ ظالم ہیں۔ تو خیر فرعون نے پھر اپنے جو ساتھ والے تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہارا رب ہوں۔ وہ اس کا اعلان تھا نا کہ انا ربکم الاعلی۔ اور پھر ساتھ ہی بطور مذاق کے کہا اپنا جو اس کا وزیر تھا حامان کہ آپ ایسا کریں کہ اینٹیں بنائیں اور بھٹے میں اینٹیں تیار کریں اور پھر اس کا بہت بڑا اونچا مینار اور محل بنائیں، اور اس کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا الہ اور خدا نظر آ جائے۔ مجھے تو یہاں نیچے سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا تصور کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف جائیں گے فرعون کو ہم نے ان کا پیشوا بنا دیا، اور قیامت والے دن کوئی بھی جو ہے ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں بھی ان کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی، اور قیامت والے دن میں وہ برا حال ہوگا ان کا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے آگے جب 5 نمبر جو یہاں پر
رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی، جس کے جو لوگوں کے لیے یعنی بصیرت کا ذریعہ تھی، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور نبوت پر کچھ دلائل بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں میرے پیغمبر، آپ جو ہے نا وہ پہاڑ کی مغربی جانب نہیں تھے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے وحی کی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نبوت عطا کی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب عطا کی۔ اور اسی طرح انہیں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ 70 آدمی گئے تھے طور پہ، اور وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کے ہمیں نہ کہہ دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور اسی طرح مدین کے اندر یعنی جو سارا واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ فرمایا وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے واقعات آپ بڑے احسن انداز میں بیان کر رہے ہو۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، لیکن پھر بھی آپ جب حق لے کر آئے تو یہ لوگ کہتے جی کہ آپ وہ معجزات کیوں نہیں لائے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ تو فرمایا یہ ان معجزات کا مطالبہ کرتے تو کیا موسیٰ علیہ السلام جب وہ معجزات لے کر آئے تھے تو مان لیا تھا ان کو بھی تو نہیں مانا تھا، ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ دو جادوگر ہیں اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دینا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن و مجید کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی ہو اللہ کے پاس سے، تو میں اس کو مان لوں گا۔ لیکن فرمایا کہ وہ کبھی بھی نہ لا سکیں گے اور نہ ہی اس کی ان کے اندر سکت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ نہ لا سکے تو پھر وہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جو خواہشات کے پیروکار ہیں فرمایا کہ وہ کبھی بھی یعنی جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر ہدایت کے تو فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے قرآن و مجید نازل ہوا ہے ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلسل جو ہے نا وہ یعنی آیتیں اتار رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے نا انہیں ہدایت کی آیات پہنچتی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ جیسے حبشہ سے جو ہے نا وہ عیسائی آئے تھے، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حبشہ سے، اور وہ قرآن و مجید انہوں نے سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر جب ان پر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید کی آیات تلاوت کی تو وہ کہنے لگے جی ہم ایمان لے آئے، اور ہم پہلے بھی جو ہے نا قرآن و مجید کے یعنی جو حقانیت کے اور آپ کی حقانیت کے معترف تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اہل کتاب میں سے جو آدمی پہلے اپنی کتاب پر صحیح عمل کرتا رہا اور جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت سے اس کو واقف کیا اور پھر ایمان لے آیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جو اہل کتاب کے نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ یعنی اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور لغو باتوں کو سنتے نہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جب اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ الجھنا بھی چاہے تو اس کو بھی سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ جس کو پسند کریں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ یعنی آپ تبلیغ کریں، جس کے مقدر میں ایمان ہوگا وہ آ جائے گا، جس کے مقدر میں نہیں تو وہ نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو حبشہ سے لوگوں کو لے آئیں گے، روم اور فارس سے لے آئیں گے، اور اگر ہدایت نہیں دینا چاہیں گے تو بیت اللہ کے پاس رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی اس سے کیا ہو جائیں گے، محروم رہیں گے۔ اور پھر مشرکین کو جب کہا جاتا نا کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے جی ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یہ ہماری جو حرم میں ہم اس گویا شرک وغیرہ کی وجہ سے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر جو ہمارے معبودان بات ہیں ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ ساری کی ساری برکتیں تمہیں بیت اللہ کی وجہ سے مل رہی ہیں ایک، اور جب اس کی وجہ سے مل رہی ہیں تو پھر سارے کا سارا شرک چھوڑ دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ معیشت جو ہے نا یہ کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے،
اور یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ پہلے بھی بہت ساری امتیں اور گروہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس بڑی معیشت، بڑا پیسے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے تباہ کیا، ختم کیا، اور ان کے کھنڈرات اب بھی دیکھ لو۔ تو تم بھی اگر اس معیشت کے پیچھے لگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہ معیشت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم اس وقت تک کسی بستی کو نہیں ہلاک کرتے جب تک کہ ہم وہاں رسول نہ بھیج دیں، اور رسول بھیجتے ہیں، اور پھر وہ رسول جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا وہ یعنی ہلاک نہیں کیا جاتا ان کو۔ اور آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو آخرت کے بارے میں متفکر ہو اور آخرت کے لیے تیاری بھی کرنے والا، اور اس کے ساتھ آخرت کا اچھا وعدہ بھی ہو، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ یعنی جنت بھی عطا کرے، تو کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو صرف دنیا میں منامق ہے اور آخرت سے جو ہے نا وہ بالکل بے خوف ہے، اور آخرت میں اس کو عذاب ہوگا؟ تو ظاہر ہے کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قیامت کا احوال بیان کر دے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو دنیا میں تم جو ہے وہ میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ تو وہ یعنی جو وہاں پر جن کے لیے عذاب ثابت ہو جائے گا وہ وہاں پر کہیں گے جی اللہ اکبر کہ ہاں وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، اور یعنی وہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ان کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، اور وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے جی ہاں ہماری کوئی بھی انہوں نے جو ہے نا وہ پیروی نہیں کی، اور نہ ہی جو ہے نا یہ ہمیں پوجتے تھے۔ اور جو یعنی پوجا کرنے والے تھے ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شریکوں کو بلاؤ اور وہ تمہارا یعنی یہاں پر تمہارا جواب دیں، یعنی تمہاری فریاد رسی کریں، لیکن فرمایا کہ وہ پکاریں گے، وہ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، اور اس وقت وہ جو ہے نا پریشانی میں کہیں گے کاش ہم دنیا میں جو ہے نا وہ ہدایت پر آ جاتے، لیکن اس وقت کی جو ہے نا ان کو پریشانی یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ ذات ہے کہ جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پسند کر کے نبوت عطا کرتا ہے، مراتب عطا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو ان چیزوں کو بھی جن کو لوگوں کے سینے چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور فرمایا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، دنیا آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور سارا حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لٹائے جاؤ گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان کی، اور یہ بھی سوالیہ انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دیں تم پر قیامت تک، تو الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے یاتیکم بضیاء جو تمہارے پاس روشن دن لے کر آئے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا پھر کیوں نہیں سنتے؟ اور فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں قیامت تک تو کون معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کہ تمہارے پاس رات کو لے کر آئے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ تو فرمایا کوئی بھی نہیں۔ تو جب کوئی بھی نہیں تو پھر فرمایا تم کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، اور اس کیوں نہیں سوچتے کہ سب کچھ کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے دن رات بنایا تاکہ رات میں سکون حاصل کرو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پھر قیامت والے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں، ان کو لے کر آؤ، تاکہ آج وہ تمہیں فائدہ دیں، لیکن وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی بھی شریک نہ آئے گا اور نہ کسی کو فائدہ دے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ یہ جو قارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا اور بہت ہی زیادہ مالدار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ ایک طاقتور قوم اٹھاتی تھی، طاقتور جماعت اٹھا کے لے جاتی تھی۔ تو خزانوں کی چابیاں جو ان کے بڑے بڑے سٹور تھے جہاں پر اس کے خزانے جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے تھے، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت درکار تھی، تو پھر خزانے کتنے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو دعوت دی، اور ساتھ ہی اس کی قوم نے بھی اس کو کہا یعنی قارون کو کہ آپ جو ہے وہ اترائیں نہ، تکبر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ آخرت کی فکر کریں، اور جو دنیا سے آپ کا حصہ ہے اس سے بھی آپ نہ بھولیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ لوگوں پہ اس طرح احسان کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کہا کہ خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور وہ تھا بڑا ہی کنجوس،
یعنی اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں ان کے بھی خرچے پورے نہیں کرتا تھا، اور انتہائی کنجوس آدمی تھا، لیکن غلط کاموں پہ خوب پیسے لگاتا تھا۔ اور پھر اس نے جب یہ کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، اس میں سے لوگوں کو بھی دے، حق ادا کر، تو وہ کہنے لگا جی انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال تو مجھے میری لیاقت پہ ملا ہے، میں بڑا کامیاب بزنس مین ہوں، مجھے بزنس کا تجربہ ہے، مجھے اس چیز میں ملا ہے، باقی تو مجھے جو ہے وہ باقی اگر ہر ایک کو ملنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے تھے تو سب کو دیتا رہا، مجھے کیوں دیا ہے؟ تو میرے اندر لیاقت تھی، مجھے اس لیے ملا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے پہلے بھی بڑے مالدار گزرے ہیں، بڑے طاقتور گزرے ہیں، لیکن وہ بھی ختم ہوا تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ خیر بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی ٹھاٹ پاٹ میں اپنے نوکر چاکر، اپنے اس وقت کے اعتبار سے جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے ان کو لے کر جو ہے وہ نکلا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگ اسے دیکھ دیکھ کر کہنے لگے جی کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن وہاں جو علم والے تھے انہوں نے کہا یار یہ نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ قیامت میں ملنے والا ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، صبر کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ زیادہ اترانے لگا تو ہم نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دفن کر دیا اور زمین میں دھسا دیا، اور جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور سارے کا اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا، تو اس وقت جو گزشتہ کل یہ افسوس کر رہے تھے کہ ہم اس جیسے ہو جاتے، وہ آج اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس جیسے نہیں ہوئے۔ اور پھر رکوع نمبر 9 جو آخری رکوع اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، یعنی وہ گھر پرہیزگاروں کو ملے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو بہتر بدلہ عطا کریں گے، اور جو برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے وہ برائی کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، میرے محبوب وہ ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ آپ کے یعنی اس جگہ تک پہنچائے گا جہاں آپ پہلے تھے، اور اس سے مراد یعنی مکہ مکرمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ضرور آپ کو مکہ میں فاتح بنا کر لائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سن 8 ہجری میں پورا کر دیا اور فاتح بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے۔ اور پھر آگے فرمایا دیکھیں آپ کو پہلے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ شروع سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائیں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاتح بنا کے دوبارہ مکہ مکرمہ میں بھی لائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنائیں، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور ساری کی ساری دنیا جو ہے اس میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف باقی رہنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کے سب لٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت مکڑی کی مثال بیان کی اپنی توحید کے لیے، اس لیے اس کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اور اس میں حروف مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے، ایمان لانے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ جو ہے بچ جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، فرمایا آزمایا جائے گا، ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو ظاہر کر دیں۔ اور فرمایا جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں بچ سکتے، ہماری پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ اور فرمایا کہ جو قیامت کا یقین رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی اس کو امید ہے، تو فرمایا وہ وقت آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے گناہوں کو ہم دور کر دیں گے، ان کو اور اچھا بدلہ دیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر ماں باپ بھی اس کو میرے ساتھ شرک پہ مجبور کریں تو فرمایا ہم نے انسان کو حکم دے دیا کہ ان کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں تم کو بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کو میں صالحین میں داخل کروں گا۔ اور پھر آگے منافقین کا ایک رویہ بیان فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تھوڑی سی دین کے معاملے میں آزمائش آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے مدد کر دے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور پھر کافروں نے کہا جی ایمان والوں سے کہ آپ اس طرح کرو، کفر اختیار کرو، ہماری بات مانو تو قیامت والے دن ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا وہاں پر، لیکن یہ کافر جو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا اس کا بوجھ ان پہ ڈالا جائے گا
کیونکہ وہ ان کا اپنے کیے کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ان کو گمراہ کیوں کیا ہے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس بات پہ کہ انہوں نے بھی توحید کا اعلان کیا، اور نوح علیہ السلام کے جو 950 سال تبلیغ کی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان میں رہے 1000 سال مگر 50 سال کم۔ اور پھر اللہ فرماتے جب انہوں نے نہ مانا تو یعنی وہ طوفان آیا اور وہ قوم ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے دین کی اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اعبدوا اللہ واتقوا، اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت ہیں، اور یہ یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور بے شک جن کی تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ نہ تمہارے لیے نفع کے مالک ہیں اور نہ تمہارے لیے رزق کے مالک ہیں۔ اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر جو ہے نا یہ آپ کو جھٹلائیں تو پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، لیکن رسولوں پہ واضح طور پہ پہنچا دینے وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ آپ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہتے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عاجز کر سکتے ہو نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا بھی انکار کیا، تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ساری یہی تبلیغ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی نا، تو قوم نے آگے سے جواب یہی دیا ان کو نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، ان کو جلا دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور یہ ساری کی ساری ہماری نشانیاں ہیں، اور ان میں جو ہے نا فرمایا ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی شہید کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، آگ کے اندر سے بچا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو نا، آج تمہارے درمیان بڑی محبت ہے، کل قیامت والے دن تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، اور پھر لوط علیہ السلام انہوں نے ہجرت کی فلسطین آگے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اور پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا، اور ان کے اندر ایک تو شرک پایا جاتا تھا، اور دوسرا جو ہے نا وہ ان کے اندر ہم جنس پرستی بھی تھی، اور اپنے مجلسوں میں بے حیائی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اسی طرح ڈاکہ وہ یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے جو ہے اپنے ڈیروں پہ لے جاتے اور ان کے ساتھ ظلم بھی کرتے اور زیادتی بھی کرتے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن جب ان کو سمجھ نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر آگے یعنی وہ جو پیغام لے کر آئے تھے فرشتے یعنی قوم لوط پر عذاب کا، ان کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جن کے اندر شرک بھی پایا جاتا تھا اور ناب میں کمی بیشی بھی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو خوب اللہ کا پیغام سنایا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر قوم عاد، قوم سمود، فرمایا کہ وہ اور اسی طرح اور بھی جتنے وہ قارون، فرعون، حامان، یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کی طرف اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے تکبر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ان لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، کچھ پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور کچھ کو جو ہے نا وہ ہم نے چیخ کے ساتھ ہلاک کیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دسا دیا جیسے وہ یعنی حامان اپنا قارون، اور کچھ کو جو ہے نا ہم نے پانی میں غرق کر دیا جس طرح کے فرعون وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے تھے، یعنی شرک کر کے انہوں نے خود ظلم کیا اپنے اوپر۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ مکڑی نے جالا بنایا، اور تمام گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کہ جس طرح مکڑی کا جو جالا ہے وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، اور وہ کمزور اتنا ہے کہ تھوڑی سی ہوا چل جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض دفعہ مکڑی خود اس کے اندر آ کے ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو اوروں کو معبود بناتے ہیں وہ اسی طرح کمزور ہیں، جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اسی طرح وہ معبودان بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح مکڑی کا جالا جو ہے وہ
یعنی بہت ہی کمزور ہے، تو اسی طرح جو اللہ کے علاوہ جن کو معبود بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح کمزور ہیں۔ اور ساتھ ہی یعنی یہ بھی فرمایا نا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ مکڑی اپنے اندر سے لعاب نکال کے اس کے ساتھ بناتی ہے اور باہر سے کوئی چیز مٹیریل استعمال نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح مشرک جو ہے نا، ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب کی یا کسی بھی دنیا کے مذہب کی دلیل نہیں ہے شرک پر، صرف جو شرک کے بارے میں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ من گڑت ہیں، وہ اپنے اندر سے نکالتے ہیں اور وہ خود مثالیں وغیرہ بنا کے گھڑ کے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا پہ قیاس کر کے اس طرح کی مثالیں بنا کے جو ہے وہ شرک کی دلیلیں بناتے ہیں۔ باقی فرمایا کہ شرک کی کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مثالیں ہیں ہم ان کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھتا وہی ہے جو علم والا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اظہار حق کے لیے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ وہ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کر لیں گے، نشانی حاصل کر لیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے وہ دوبارہ انسان کو زندہ کر کے اس کا احتساب بھی کر سکتا ہے، اور پھر قیامت پہ یقین کر کے وہ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔